یوں تو روزانہ ہزاروں دنیا میں آتے ہیں اور کم و بیش ہزاروں روزانہ دنیا سے جاتے ہیں، اور آنے جانے کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور کسی کے آنے جانے میں گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، کسی کے آنے جانے میں قبیلے والوں کو خوشی اور غم کا احساس ہوتا ہے، اور کسی کے آنے جانے سے پوری قوم کو خوشی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو ایسے ہی یہ آنے اور جانے کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا، لیکن کچھ ایسے آنے والے آتے ہیں جن کا آنا بھی مبارک ہوتا ہے اور جن کے جانے کی وجہ سے پورا معاشرہ غم زدہ نظر آتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک ذات گرامی حضرت محبوب یزدانی، حضرت شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کا آنے کا مسئلہ بھی بڑا ایمان افروز ہے، اور آپ جب تک دنیا میں رہے آپ کا رہنا بھی لوگوں کے لیے باعث برکت رہا، اور جب آپ دنیا سے گئے تو اپنے وجود مسعود کے نور سے جو ہے ایک عالم کو منور کر کے گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد بزرگوار کا نامی اسم گرامی حضرت سیدنا ابراہیم رحمت اللہ علیہ ہے، جو خود ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور بادشاہ وقت بھی تھے۔ سمنان غالباً یہ ایران کا کچھ علاقہ ہے، ملک فارس کے اندر سے، وہیں کے آپ رہنے والے تھے، اور آپ کے والد بزرگوار کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا خاندانی بادشاہت کا معاملہ تھا۔ تقریباً 400 سال سے آپ کے ہی خاندان میں بادشاہت چلی آ رہی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا ابراہیم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے ایک ولی حضرت احمد یسوی رحمت اللہ علیہ کی خاندان کی سیدزادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کو 2 یا 3 لڑکیوں سے نوازا، لیکن 8 سال کا عرصہ گزر گیا لڑکیوں کی ولادت کے بعد، ابھی تک گھر میں کوئی لڑکے کی آمد نہیں ہوئی تھی، اور یہ خاندانی پرمپرا چل رہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پھر اس کا بیٹا سلطنت کا وارث بنتا تھا، مگر حضرت ابراہیم کے یہاں لڑکیاں تھیں، لڑکوں کا ابھی کوئی وجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے میاں بیوی دونوں پریشان رہتے تھے، اور پریشان اس بات پر تھے کہ اب سلطنت کا وارث کون بنے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یعنی سلطنت کے وارث کے تعلق سے وہ لوگ فکر مند تھے کہ اگر کوئی لڑکا ہوتا تو سلطنت کا وارث ہوتا، اگر نہیں ہوگا تو سلطنت کا وارث کون بنے گا، اب بادشاہ کا جانشین کون بنے گا۔ اسی سس و پنج میں تھے کہ اسی زمانے کا ایک مجذوب حضرت ابراہیم نام کا ہی، اللہ اکبر، بادشاہ کے محل میں اچانک ظاہر ہو گیا۔ بادشاہ اپنی زوجہ کے ساتھ تخت شاہی پہ بیٹھا ہوا تھا، سامنے
حضرت ابراہیم مجذوب رحمتullah علیہ کو دیکھا تو حیران ہو گئے اس بات پر کہ اتنی سیکورٹی کے باوجود، اتنے جو ہے پہرے کے باوجود یہ مجذوب محل کے اندر داخل کیسے ہو گیا؟ مگر وہ بھی ایک اللہ کا ولی تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، مرد مومن تھا، اللہ کی قدرت پر ایمان تھا۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ اللہ ولیوں کو ایسی قدرت عطا فرما دیتا ہے، جہاں چاہے چلا جائے، کوئی اس کا راستہ روک نہیں سکتا ہے۔ فوراً جو ہے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجذوب کسے کہتے ہیں یہ بھی ذرا سمجھنے کا معاملہ ہے۔ آج کسی کو بھی گندے کپڑے میں دیکھا تو کہتے ہیں یہ مجذوب ہے، مجذوب۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کچھ مجنون ہوتے ہیں جو دنیا کی محبت میں جو ہے اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں، اسے مجنون کہا جاتا ہے۔ اور جو رب کے عشق میں جو ہے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اسے مجذوب کہا جاتا ہے۔ مجذوب کا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھتا ہے، اگرچہ شریعت کا قلم اس پر اٹھا لیا جاتا ہے، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا ہے مگر شریعت کی مذاق نہیں اڑاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج لوگوں نے جو ہے مجنونوں کو، پاگلوں کو بھی اللہ کا ولی سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بات آئی تو عرض کر دیتا ہوں، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے ایک دن وجد میں اپنے چہیتے بھانجے، اپنے چہیتے مرید حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا محبوب بننا چاہتا ہے یا محب بننا چاہتا ہے؟ پیر کا سوال تھا، بڑا پیچیدہ تھا۔ ایک طرف محبوب بننے کا مسئلہ تھا، ایک طرف محب بننے کا مسئلہ تھا۔ پیر نے جو ہے مرید کو اختیار دیا، کیا بننا چاہتا ہے؟ محبوب بننا چاہتا ہے یا محب بننا چاہتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ عرض کرتے ہیں بابا اگر اجازت ہو تو مادر مہربان سے مشورہ کر لیتا ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے ہمارے بزرگوں کی زندگیوں سے اگر کوئی معاملہ سمجھ میں نہ آئے تو بڑوں سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ مشورے میں برکت ہے، مشورے میں فائدہ ہے۔ اور ایک بات ضمناً یہ بھی عرض کیے دیتا ہو، اگر کوئی مسلمان بھائی آپ سے مشورہ مانگے اور اس کے تعلق سے آپ کا ذہن صحیح رہنمائی کرے تو اچھا مشورہ دینا بھی برکت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ کبھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے، یہ دھوکہ ہے اور دھوکہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت بابا فرید نے جو ہے اپنے مرید حضرت نظام الدین اولیاء کو اجازت دے دیا، بیٹا جا ماں سے پوچھ لے، ماں سے جو ہے معلومات حاصل کر لے، چلے اپنے پیر کی بارگاہ سے اپنے والدہ محترمہ کی خدمت میں۔ چلتے 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 سرے راہ ایک دیوانہ ملتا ہے، بکھرا ہوا بال ہے، پراگندہ چہرہ ہے اور گرد آلود لباس ہے، بدن پہ جو ہے زخم ہے، خون بہ رہا ہے، نہ جانے کیسی کیفیت ہے، بس اللہ ہی رحم کرے۔ حضرت محبوب الہی پر نظر جاتی ہے تو کہتے ہیں بیٹا اگر کوئی سوال کا جواب پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں جواب دے دوں گا، میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا یہ چہیتا مرید کہتے ہیں نہیں نہیں، میں تو اپنی ماں سے ہی پوچھوں گا۔ ماں کا مقام دیکھیے، ماں کی عظمت دیکھیے، ماں کا احترام دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کو کبھی جو ہے دکھ نہ پہنچانا یہ مکافات عمل ہے۔ مکافات عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر گناہ کا جو ہے بدلہ مرنے کے بعد ملتا ہے، مگر ماں باپ کو ستانے والا مرنے سے پہلے دنیا میں ستایا جاتا ہے اور جہنم میں بعد میں ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک مت کرنا۔ اگر غلط سلوک کرو گے تو پھر اپنے آپ کو بھی تیار کر لینا، اپنے آپ کو بھی تیار رکھنا اور اسی انجام کو بھگتنے کے لیے اپنی کمر کس لینا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت محبوب الہی مادر مہربان
رحمان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد ماں سے کہتے ہیں اے مادر مہربان آج پیر و مرشد کی نظر عنایت جو ہے میری جانب اٹھی ہے اور دریائے رحمت جوش میں ہے. کہنے لگے ہیں بیٹا نظام الدین محبوب بننا چاہتا ہے یا محب بننا چاہتا ہے؟ اللہ اللہ یہ تو ماں کی بارگاہ میں کہہ ہی دیا مگر کہتے کہتے یہ بھی کہہ دیا ماں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آ رہا تھا مگر راستے میں ایک دیوانہ ملا ہے. اس دیوانے نے کہا نظام الدین کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں تمہیں دے دیتا ہوں. اللہ اللہ مادر مہربان نے کہا بیٹا جو دلوں کی بات جانتا ہے وہ کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. یقیناً وہ بھی کوئی پہنچا ہوا اللہ کا محبوب بندہ ہوگا. جا ان سے پہلے مشورہ لے کر کے آ جا. حضرت بابا فرید الدین گنجے کا شہید تھا مرید حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ الٹے قدم اسی مقام پہ اسی اللہ کے محبوب بندے کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں ان سے مشورہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں. اللہ اللہ جب وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ اس کی روح جسم سے پرواز ہو چکی ہے. معلوم کیا گیا کہ اس کی لاش کا کیا ہوا. کہا لوگوں نے اٹھا کر کے پھلا کچرے کی ڈھیر میں ڈال دیا ہے. اللہ اللہ اسی مقام پر پہنچتے ہیں لاش کو اٹھاتے ہیں صاف کرتے ہیں نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں عرض کرتے ہیں سرکار جب میں آ رہا تھا آپ نے تو کہا تھا کہ مجھ سے جواب لے لو اور جواب دیے بغیر چلے گئے. مجھے جواب چاہیے. قسم خدا کی مورخ لکھتا ہے سیرت نگار بیان کرتا ہے لاش کے اندر سے آواز آتی ہے اے نظام الدین اولیاء محبوب بننا محب نہ بننا. اگر محب بنے گا تو مجھے دیکھ لے. بول دو بول دو. اگر محبوب بننا محب بننے کی تمنا دل میں نہ رکھنا. اگر تمنا دل میں رکھو گے تو انجام تمہارے سامنے ہے. یعنی وہ کوئی عام اللہ کا بندہ نہیں تھا وہ محب الہ تھا. وہ اللہ کے عشق میں فنا ہو چکا تھا. دنیا اسے پاگل سمجھ رہی تھی مگر وہ پاگل دنیا کا نہیں وہ اللہ کی محبت میں پاگل ہو گیا تھا. میرے پیارے آقا کی پیارے دیوانوں بس جواب مل گیا اور ملنے کے بعد اپنے مرشد کی بارگاہ میں گئے. کہا سرکار محب کا انجام تو میں نے دیکھ لیا ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا وہ میرے اندر صبر کا مقام نہیں ہے. اے سرکار اگر اجازت دے تو مانگ لیتا ہوں اور مانگتا بھی یہ ہوں کہ میں محبوب بننا چاہتا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا میں صرف 3 محبوب گزرے ہیں. کتنے 3 محبوب گزرے ہیں. یوں تو سارے اللہ والے اللہ کے محبوب ہیں سارے مومن نیکوکار اللہ کے محبوب ہیں مگر محبوبیت کا تاج جن کے سروں پہ سجایا گیا وہ 3 ذات قدسیہ ہیں. پہلی ذات گرامی محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل لاسانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی حسینی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. ایسے محبوب ہے اگر نظر اٹھا دیتے ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اگر کہہ دیتے میرے رب یہ چاہیے تو میرا رب عطا فرما دیتا ہے کیونکہ یہاں محبوب کی بات ہے. اور دوسرا محبوب حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. آپ تاریخ پڑھیے بزرگوں کے القابات دیکھیے بڑے بڑے القاب ہوں گے. قطب الارشاد لکھا ہوگا غوث الوقت لکھا ہوگا فرد الافراد لکھا ہوگا یہ سارے مناصب لکھے ہوں گے مگر محبوب الہی اگر لکھا جاتا ہے تو انہی 3 لوگوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تیسری ذات گرامی کا نام ہے حضرت محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. انہی تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بعد محبوبیت کبریٰ کا تاج عطا فرمایا ہے.
درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت سلطان ابراہیم سمنانی تخت سلطنت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور زمانے کا مجذوب حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ کے ہم عمر تھے، ہم عصر تھے، جب بادشاہ کے سامنے آ گئے تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تعظیماً تخت پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوا، ادھر تعظیماً کھڑا ہوا اور ادھر مجذوب کی زبان کھلتی ہے تو کہتے ہیں ابراہیم بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے، جا تیری مراد پوری ہو گئی۔ ابھی چلے ہی تھے کہ پھر پلٹ کے آتے ہیں، کہتے بیٹا لے لیا اور کیا چاہیے؟ تو بادشاہ نے کہا سرکار کچھ نہیں، کہا جا دو بیٹا تمہیں اللہ نے دے دیا، دو بیٹا تمہیں دے دیا۔ اب ولی کی زبان سے نکلی بات تھی، بادشاہ کا یقین مکمل ہوا اور ادھر بادشاہ کی زوجہ امید سے ہوئی، آثار خوشی نظر آنے لگے۔ ولادت سے پہلے پہلے ایک دن قسمت نے یاوری کی اور خواب میں سرکار کا دیدار ہو گیا، سرکار کا دیدار ہو گیا۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ جس نے خواب میں سرکار کو دیکھا اس نے حقیقت میں سرکار کو دیکھا، کیونکہ سرکار کا بدل شیطان خواب میں بھی اختیار نہیں کر سکتا ہے، سرکار کا کوئی بدل نہیں ہے۔ دنیا میں انسان بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے لیکن وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، مگر جس نے سرکار کو خواب میں دیکھا وہ اپنے نصیبے پہ یقین کر لے کہ اس نے حقیقت میں میرے سرکار کو ہی دیکھا ہے، کیونکہ حدیث صحیح سے یہ بات ثابت ہے کہ سرکار کو خواب میں دیکھنے والا اس نے حقیقت میں سرکار کو دیکھا ہے۔ تو سرکار کی زیارت ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا بیٹا ابراہیم اللہ تبارک و تعالی تیرے گھر میں ایک بیٹا عطا فرمائے گا، تیرے گھر میں ایک بیٹا عطا فرمائے گا، وہ اپنے عمل و کردار سے ایک جہان کو منور کر دے گا، ان کا نام رہتی دنیا تک لیا جائے گا۔ اے ابراہیم جب وہ بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام اشرف رکھنا، اس کا نام اشرف رکھنا، اور ایک اور بیٹا تیرے گھر میں ہوگا اس بیٹے کا نام عارف رکھنا۔ کیا رکھنا؟ عارف۔ لیکن یاد رکھ اشرف جو ہوگا یہ خدا رسیدہ اللہ کا ولی ہوگا جو ایک دنیا کو اپنا فیض پہنچائے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد یقین اور بڑھ گیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد بادشاہ کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، اور بتایا جاتا ہے وہ سن ہجری 708 ہجری میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت ہوئی، اور نام تو پہلے ہی سے تجویز کر چکا گیا تھا، اور اسی فرمان رسول کے مطابق ان کا نام اشرف رکھا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس جب 4 سال کی عمر ہوئی، 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی، تو رسم بسم اللہ خوانی کی گئی، رسم بسم اللہ خوانی کی گئی۔ ہمارے یہاں چھلے چھلے تو ہوتے ہیں مگر رسم بسم اللہ خوانی نہیں ہوتی ہے۔ رسم بسم اللہ خوانی یہ کوئی فرض یا واجب تو نہیں، مگر بزرگوں کا ایک مبارک طریقہ ہے اور اس کی برکتیں ہیں، اسی لیے اگر ہو سکے تو کسی دیندار آدمی کو بلا کر پہلی مرتبہ اپنے بچوں کو رسم بسم اللہ خوانی کرا کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کا پیارا نام سکھانا چاہیے، الف با تا کسی بزرگ کی زبان سے اس کو پڑھوانا چاہیے تاکہ ان کی دعائیں اس بچے کے شامل حال ہو اور وہ بچہ آگے چل کر کے نبی کا وفادار بنا رہے۔ رسم بسم اللہ خوانی کی گئی، اور جب 7 سال کی عمر ہو گئی،
میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، 7 سال کی عمر کا بچہ ہمارے گھر کا بچہ عام بچہ ہوتا ہے جس کو صحیح سمجھ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، جھوٹ سچ سب ملا ہوا ہوتا ہے، مگر یہ بچہ 7 سال کا ہوا، اللہ اللہ قرآن پاک کا حافظ بن گیا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کا حافظ بن گیا، مگر حافظ بھی ایسا ویسا نہیں۔ اللہ اللہ، آپ کو معلوم نہیں ہوگا، یہ علمی مسئلہ ہے کہ قرآن کی قرات کے 7 قراتیں ہیں، 7 مشہور قراء کی زبان میں قرآن کی قرات کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ امام حفص کی قرات کے مطابق پڑھتے ہیں، مگر اور بھی اس کے علاوہ 6 قاریوں کی قراتیں ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 7 سال کی عمر میں قرآن کا ایسا حافظ بنے کہ 7 طرح سے قرآن پڑھتے تھے، 7 قاریوں کی قرات کے حساب سے قرآن پڑھتے تھے۔ اگر اس قرات کے حساب سے آج اگر پڑھا جائے تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے، مگر میرے دوستو قراتیں 7 ہیں، مگر ہم تک ایک قرات پہنچی ہے، ہم ایک ہی قرات کو پڑھتے ہیں، اور اس قرات کو کہتے ہیں کہ روایت حفص کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ روایت حفص کہتے ہیں۔ تو حضرت مخدوم اللہ اللہ 7 سال کی عمر میں 7 طرح کی جو ہے قراتوں کے ساتھ مکمل حافظ قرآن بن گئے تھے، اور پھر حصول علم میں لگ گئے۔ 14 سال کی عمر میں آپ جو ہے اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی بن گئے۔ اللہ اللہ، آپ کے تقوی اور فتوے کا یہ عالم تھا کہ اللہ اکبر، بہت ضخیم کئی جلدوں میں آپ کا فتوی اشرفیہ کے نام سے مصر کی پرانی لائبریری کے اندر آج بھی موجود ہے۔ عرب کے علماء اس سے حوالہ نوٹ کرتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بڑے عالم تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اردو زبان میں لکھنے والوں میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا نام آتا ہے، یعنی اس کے جو ہے موجد ہیں وہ لوگ اردو زبان کے، ہم پڑھنے والے ہیں لکھنے والے ہیں، مگر یہ اس کے موجد ہیں۔ انہوں نے جو کہہ دیا یہ اردو ہے تو وہ اردو ہو گیا، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اور پھر 15 سال کی عمر میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور سبوں کی اتفاق رائے سے آپ کو بادشاہ بنایا گیا۔ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن، 14 سال کی عمر میں بڑے اپنے زمانے کے کامل عالم مفتی فاضل بنے، اور 15 سال کی عمر میں آپ بادشاہ وقت بھی بن گئے، اور تقریباً 10 سال تک آپ نے امور بادشاہت بحسن و خوبی نبھایا، اور اپنے ملک کے اندر اسلامی ماحول کو قائم فرمایا۔ اور اچانک ایک دن بتایا جاتا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے، بیٹا مخدوم اشرف، اب تیرا کام بادشاہت کا ختم ہوا، اب تمہیں اللہ کے نبی کے دین کا کام کرنا ہے۔ بس بات دل میں بیٹھ گئی، ماں کی بارگاہ میں گئے، ماں سے کہا ماں اب میں حصول طریقت کے لیے اپنے گھر سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا تیرے آنے سے پہلے ہی ہمیں خبر لگ چکی تھی، تیرے آنے سے پہلے ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ تیرا منصب یہ سلطنت نہیں ہے، تیرا کام تو اللہ نے کچھ اور تیرے ذمے کیا ہے۔ بس ماں سے اجازت لے کر کے جب نکلنے لگے تو ماں نے کہا بیٹا ایسے نہیں نکلے گا، بلکہ شاہانہ کے ساتھ نکلے گا۔ یعنی اس زمانے میں جو ہے ہزاروں جو ہے فوجیوں کے بیچ میں آپ کو جو ہے اعلیٰ سواری پر سوار کر کے شاہانہ کر و فر کے ساتھ جو ہے آپ کو روانہ کیا گیا۔ آپ راستے میں ایک ایک کو سمجھا کر واپس کرتے رہے اور تنہا وہاں سے چلے تو مختلف دنیا کے حصوں سے گزرتے ہوئے آپ نے جو ہے ہندوستان میں اپنا قدم رکھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہندوستان یہ نبیوں کا پسندیدہ ملک ہے،
اور یاد رکھے یہ ولیوں کا بھی پسندیدہ ملک ہے. میرے عرب کو آئی خوشبو جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.